پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار ہیں، کارکن ہیں، مختلف قسم کے جو ہے اسلحے کے ساتھ وہ اسلام آباد پر یہ الغار کرتے تھے۔ صورتحال بھی نہیں تھی، لیکن وہاں پر فائی حکومت ہے ان کی طرف سے اب موقف آیا کہ انہوں نے ریڈ زون کو پار کرنے کی کوشش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جمشید خان۔ آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی دوغلی پالیسی پر کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جس طرح یہ الغار کرتی ہے اسلام آباد پر، لیکن جب وہاں پر جو بلدیاتی نمائندے ہیں انہوں نے احتجاج کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ 11 ارب روپے سے زائد کی گندم جو ہے وہ کس طرح خراب ہوئی اور کیوں خراب ہوئی اور اس کی وجوہات کیا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ تو پہلے بات کریں گے بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے۔ بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ جب سے یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں یہاں پر وجود میں آئی ہے 2013 سے لے کر اب تک، تو وہ صرف اور صرف ان کا جو یہاں پر دلچسپی کے امور تھے وہ کچھ اور تھے اور کرنا کچھ اور چاہتے تھے۔ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر بلدیاتی نمائندوں کو با اختیار بنایا جائے گا، بلدیاتی جو نمائندے ہیں ان کو اختیارات کے ساتھ ساتھ فنڈز دیے جائیں گے، لیکن اس کے برعکس ہوا اور اب بھی موجودہ حکومت کے دور میں بھی 131 یونین کونسلوں میں سے اب تک صرف اور صرف 51 ان کونسلوں کو جو ہے وہ فنڈز دیے جا رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس بات کی نشاندہی ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی یونین کونسل کی سطح پر، میئر کی سطح پر کس طرح اور کیوں کر فنڈ دیے جاتے ہیں، کیونکہ PC1 جو ہے وہ منظور کیے بغیر یہ فنڈز جو ہے یہاں پر متعلقہ TMOs کو دیے جاتے ہیں اور TMOs کو مجبور کیا جاتا ہے کہ PC1 کے بغیر یہ فنڈز جو ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے میئر صاحبان کو دیے جائیں، جس کے بعد ظاہر ہے وہ جو فنڈز ہے وہ استعمال کیے جاتے رہے مختلف دھرنوں میں، مختلف جلسوں میں، مختلف پروگرام میں اسلام آباد پر یلغار کے حوالے سے۔ یہاں پر اسلام آباد پر یلغار کرنا ایک قیدی جو چوری کے مقدمے میں اس وقت عدالت میں موجود ہے اور یہاں پر وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ بھگت رہا ہے، اس کے لیے یہاں پر وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وفاق کا نظام جو ہے وہ تہس نہس کر دے۔ لیکن جب کل بات ہوئی یہاں پر بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے، اس سے قبل جو ہے یہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر بلدیاتی نمائندے جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے احتجاج کیا اور اس بات کو جو ہے یہاں پر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے خیبر پختونخوا کی حکومت بلدیاتی جو ہے یہاں پر نمائندے ہیں نہ ان کو اختیارات دے رہی، نہ ان کو فنڈز دے رہی، اور کس طریقے سے بے دریغ اپنے ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ریوڑیاں بانٹنے والا جو محاورہ ہے اس کے مطابق چل رہی ہیں۔ تو گزشتہ روز یہاں پر پشاور میں ایک بہت بڑا احتجاجی ریلی کا جو ہے یہاں پر مختلف جو بلدیاتی نمائندے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے تحصیل کی سطح، یونین کونسل کی سطح پر یہاں پر آئے اور انہوں نے پشاور میں احتجاج کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد ان پر ایک بدترین جو ہے وہ نہ صرف شیلنگ کی گئی، ان پر جو ہے وہ سیدھے فائر لگائے گئے۔ تو اس کے بعد پھر وہ سوال بنتا ہے کہ آپ نے ہم پہ شیل کیوں چلائے؟ جس طرح یہ پوچھتے ہیں، انہوں نے تو یہ الغار بھی نہیں کی تھی، نہتے تھے یہاں پر بلدیاتی نمائندوں کے پاس کسی قسم کے ویپن نہیں تھے، کوئی مشینری نہیں تھی۔ جس طریقے سے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو عہدیدار ہیں، جو کارکن ہیں، جس طرح مختلف قسم کے جو ہے اسلحے کے ساتھ وہ اسلام آباد پر یہ الغار کرتے، تو وہ ایسی صورتحال بھی نہیں تھی، لیکن وہاں پر ضلعی اپنا جو صوبائی حکومت ہے ان کی طرف سے اب موقف آیا کہ انہوں نے ریڈ زون کو پار کرنے کی کوشش کی۔ اب اس میں ایک بڑی معنی خیز بات ہے کہ ریڈ زون اگر پشاور میں کوئی بندہ یا کوئی جماعت، کوئی تنظیم جو ہے وہ عبور کرنے کی کوشش کرتی ہے تو صوبائی حکومت اپنا حق رکھتی ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ تو یہی حق جو ہے یہاں پر اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور دیگر شہروں میں جو مختلف صوبائی یا وفاقی حکومتیں، تو ان کے پاس بھی یہ حق ہے۔ یہ دوغلی پالیسی ہے کہ اگر وفاق کے خلاف جو ہے کوئی احتجاج ہوتا ہے، کوئی امن و امان کا سبب بنا جاتا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن اگر اپنے حق کے لیے یہاں پر جو بلدیاتی نمائندے نکلے تو ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ ان کی ایک ایسی دوغلی منافقانہ پالیسی ہے جو اب اشکارا ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور جو خبر ہے کہ 11 ارب روپے کی خطیر رقم کی جو کئی ہزار جو ٹن جو ہے میٹرک ٹن کے حساب سے گندم جو ہے وہ صوبائی حکومت کے گوداموں میں خراب ہو چکی ہے اور وہ انسانوں کو کھانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ مختلف فلور ملز نے جو ہے وہ لینے سے انکار کر دیا اور آدھی قیمت پر بھی وہ لینے پر تیار نہیں ہے۔ اس کی کہانی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے 11 ارب روپے کی سے زائد جو ہے یہ گندم خراب ہوتی ہے اور اس کا
اب جس طرح ہوتا ہے عموماً ہوتا ہے کہ ایک حکومت دوسرے حکومت پر جو ہے وہ ذمہ داری یا ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف چونکہ 2013 سے اقتدار میں خیبر پختونخوا میں، تو وہ کس پر الزام تراشی کرے، اس کا ملبہ کس پر ڈالے، کیونکہ انہوں نے ہی خریدی تھی، انہوں نے ہی اسٹاک کی تھی اور انہوں نے ہی آگے تقسیم کرنی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں مختلف فلور ملز جو ہیں مختلف سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے افراد کی، وہاں سے نہ صرف افغانستان آٹا سمگل ہوتا تھا، گندم سمگل ہوتی تھی، اور آٹے اور گندم کے اس سمگلنگ میں بہت بڑے جو شرفاء ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، وہ بھی ملوث ہیں۔ اب گزشتہ کچھ عرصے سے چونکہ یہاں پر افغانستان کے ساتھ جو سرحد ہے اس پر انتہائی سختی ہے، یہاں پر انتہائی جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ممکن ہی نہیں رہا کہ یہاں پر ٹرکوں کے ٹرک جو 5,000 سے 10,000 ٹرک پر ڈے کے حساب سے افغانستان جاتے تھے، وہ اب جانا بند ہو چکے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہاں پر جو سرکاری گودام ہے، یہاں پر جو ہے یہ گندم جو ہے وہ فراہم کی جاتی تھی مختلف ناموں کو، مختلف یہاں پر جو فلور ملے ہیں ان کو دی جاتی تھی اور اس کے بعد سمگل کی جاتی تھی، لیکن چونکہ سمگلنگ جو ہے سیکورٹی اداروں نے بند کر دی تو اس کے بعد ان کی بھی دکان بند ہو گئی۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری جو یہ خطیر رقم جو تھی 11 ارب روپے سے زائد جو گندم تھی وہ کس طرح خراب ہوئی، صوبائی حکومت نے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے۔ ایک اور بات جو ان کے پاس جو یہاں پر جو بتانے والی ہے کہ صوبائی حکومت کے ایک موقف یہ بھی ہے کہ ان کے پاس ٹیکنیکل سٹاف کی کمی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ان کے پاس یہاں پر محکمہ خوراک زراعت میں ٹیکنیکل سٹاف کی کمی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ گندم خراب ہوئی، یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ پھر آخر کار صوبائی حکومت 2013 سے پاکستان تحریک انصاف اب تک کیا کر رہی ہے، کن اداروں کی ترجیح ان کی شامل ہے، خوراک اور زراعت کے حوالے سے جو صوبے کی ایک آمدن کا ذریعہ ہے اس حوالے سے وہ کیا اقدامات کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں صرف ایک لمبی خاموشی ہوتی ہے۔ تو بات آج ہم اختتام اس بات سے کرتے ہیں کہ کس طریقے سے احتجاج اگر صوبائی حکومت کے خلاف پشاور میں کیا جائے تو وہ حرام ہے، لیکن اگر وفاقی حکومت کے خلاف کیا جائے تو وہ حلال ہے۔ اگر وفاقی حکومت کے خلاف جو ہے احتجاج مسلح ہو کر کیا جائے تو وہ حلال ہے، لیکن نہتے جو ہے اپنے حق مانگنے کے لیے اگر کوئی شخص یا کوئی فرد یا کوئی تنظیم جو ہے یہاں پر وہ احتجاج کرے تو وہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر صوبائی حکومت کے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے تو اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن وہ آگے سے توقع رکھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہوں گے تو ہمیں ہار پہنائے جائے۔ آج اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔